علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام پیرنٹس خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل بدلو سوچ بدلو زندگی۔ بدلو سوچ بدلو زندگی کے ساتھ آج ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں بچوں کی ڈائری چیک کرنے کا طریقہ۔ بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں کہ بچوں کو ایڈمیشن کے لیے ایڈمیشن کا کروا دیتے ہیں، مگر وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ بچے کی ڈائری بھی چیک کرنی ہے۔ بچے کی ڈیلی روٹین کا، بچے کا نچوڑ کس چیز کے اندر ہے، وہ ڈائری کس چیز کے لیے چیک کی جاتی ہے۔ جو آپ لوگ باری برکم فیسیں ادا کر رہے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹیچرز کیا پرفارمنس ادا کر رہے ہیں، وہ تمام کی تمام اس ڈائری کے اندر ہے۔ آج ہم آپ کو اس ڈائری کو چیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ آپ لوگوں نے یہ ڈائریز چیک کرنی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ لوگ فرسٹ آف آل یہ دیکھیں ڈائری چیک کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے کور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک نام لکھا ہونا چاہیے اور لیمینیشن کور چڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کچھ سکولز کے اندر ہوتا ہے، کچھ سکولز کے اندر نہیں ہوتا، تو اس کے اندر یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے آپ کی کہ بچوں میں نفاست آ جاتی ہے۔ اگر یہ چیز دیکھیں گے تو بچوں میں نفاست آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ چلتے ہیں ڈائریز کے اوپر۔ اب یہاں پر اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں ڈائری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بچے کا نام لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوگی، بلڈ گروپ لکھیں، ہائٹ، فون نمبر آف آفس نہ لکھیں، سیل نمبر لکھیں، ہوم ایڈریس لکھیں، اسکول نیم لکھیں، سیکشن لکھیں۔ یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں اگلے پیجز کی طرف۔ یہ پیجز آپ لوگ دیکھیں گے، اس کو بڑے غور سے اور توجہ سے ان چیزوں کو سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، ہم لوگ یہاں پر چیک اپ کرتے ہیں بچوں کو، ہم لوگ نوٹ لکھ کے بھیجتے ہیں، مگر پیرنٹس کی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی پرفارمنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹیچر کتنی دل لگی سے اپنے بچے کی ڈائریز کو چیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر بچوں کی لکھائی اگر گندی ہے تو اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ لوگ فوکس نہیں کریں گے تو پڑھائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی یہاں پر آ جائیں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہاں پر ڈائری پہ مختلف سکولز کے اندر مختلف ڈائریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم بچوں کو ڈیٹ لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈے بھی لکھا ہوتا ہے اس کے اندر، پھر قرآن ناظرہ ہے، ناظرہ کتنا پڑھا بچے نے، ٹھیک ہے، انگلش کا سبق ہے کتنا پڑھا ہے، انگلش بی کا لیسن ہے کیا پڑھا ہے، اردو اے کا، اردو بی کا، میتھ، اسلامیات، سوشل اسٹڈی، سائنس، جنرل نالج، کمپیوٹر۔ یہ ساری چیزوں کے آپ لوگوں کا بچے کا سارا ڈیلی بیس کا ڈیلی ہول ڈے جو بچہ آپ کا اسکول کے اندر اسپینڈ کرتا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کا بتایا جاتا ہے۔ پھر جو اسپیشلی چیز جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے نمازیں۔ آپ کے بچے نے کتنی نمازیں ادا کی، آپ کے بچے نے نماز ادا کی نہیں کی کہ بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کا بچہ، اگر آپ کا بچہ یہ سارا دن پڑھ رہا ہے، آپ اپنے بچے کی ڈائری مکمل طور پہ چیک نہیں کریں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہے۔ ایک ٹیچر اپنے کب تک آپ لوگوں کے ساتھ دے گا جب آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں گے۔ اگر آپ ٹیچر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے تو یہ مت سوچیں کہ آپ کو پروگرس اچھی مل سکے گی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ انگیج رہیں، پھر اس کے بعد اگر ٹیچر نے سائن کیا، ٹیچر نے نوٹس لکھا ہے، کیوں نوٹس لکھا ہے، اس کے بعد آپ کی یہ سائن ہے۔ یہ پراپر دیکھیں پیرنٹس کے سائن لکھے ہوئے ہیں، پراپر ڈائری لگانے کا مقصد ہی پرپز یہی ہے۔ کچھ پیرنٹس یہاں پر سائن ہی نہیں کرتے، میجورٹی میں بچوں کے سائن نہیں ہوتے۔ براہ کرم آپ اپنے بچوں کی ڈائریز کو بہتر بنانے کے لیے سائن کریں اور بچوں کو سکھائیں کہ بھئی ہم لوگ ڈائری آپ لوگوں کو لگانے کا، باریک برکم فیسیں دینے کا، بچوں کو احساس سے ذمہ داری بتائیں۔ ناظرین اگر آپ اپنے بچوں کو احساس ذمہ داری بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب بچہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہوگا، اس کا فیوچر برائٹ ہوگا، وہ اس کی گفتگو میں، اس کے انداز میں، اس کے کانفیڈنس بلڈ ہوگا۔ جب بچے کی ڈائری ہی گھر سے چیک نہیں ہونی، ٹھیک ہے، جب بچے کی ڈائری گھر سے چیک ہی نہیں ہونی تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کا بچے کے اندر کانفیڈنس آئے گا۔ کانفیڈنس نام کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہوتی ہے کہ جب ایک بچہ کسی لیسن کو جب اچھی طریقے سے گھر سے ریڈی کر کے آتا ہے نا تو وہ بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہے یس آئی ہیو ڈن سر، یس آئی ہیو ڈن میم، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کے سلوگنس بڑے کانفیڈنس کے ساتھ لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ ان چیزوں کو نوٹس نہیں کر پا رہے تو براہ کرم اس کو نوٹس کریں، یہ آپ کے بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی خطرے کا باعث ہے،
ٹھیک ہے، اپنے ٹیچر سے انگیج رہیے، اپنے ٹیچر سے پوچھئے کہ میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، میرے بچے کے ساتھ کیا سائیکالوجی ہے، اس کی کس سائیکالوجی کے اکارڈنگ پڑھ رہا ہے بچہ بیمار تو نہیں ہے، بچے کی نیوٹریشن ہیلتھ کے بارے میں آپ دیکھیں، بچے کی ڈائریز کو چیک کریں، کیا نوٹس آیا کیا نوٹس نہیں آیا، وہ تمام نوٹس اس ڈائری کے اندر آپ لوگوں کو لکھنا آپ کا فرض ہے۔ جیسے نماز ہمیں پڑھنا فرض ہے، اسی طرح یہ ڈائری چیک کرنا بھی تمام پیرنٹس پہ فرض ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں تو اپنے بچے کو اسکول بھیجنا بھی اگنور کر دیں، آپ اپنے بچے کو اسکول ہی مت بھیجیں۔ آپ کا ساری کی ساری رسپانسبلٹی کے ٹیچرز کے اوپر نہیں ہے، تمام کی تمام رسپانسبلٹی ٹیچرز پہ نہیں چھوڑیں، براہ کرم اپنے بچوں پہ زور دیں، اپنے بچوں کو بہتر مستقبل اور کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ڈائری کو کمپرومائز کریں، اس ڈائری کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو انشاءاللہ دین اور دنیا کی برکات حاصل ہوگی۔ اینڈ پہ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پیارے پیارے والدین اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے خود بھی نماز ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں اور درود پاک پڑھنے والا بنائیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔